نیتُ المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے خوابوں کی تعبیر، روحانی علاج اور استخارہ میں الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر ہم حاضر ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس سلسلے میں ہم موصول ہونے والی آپ کی فون کالز اور ان کے جوابات الحمدللہ عز و جل قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج اور تعویذات عطاریہ اور عاد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ جی ہاں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ سلسلہ خوابوں کی تعبیریں اور روحانی علاج اور استخارہ یہ آپ کا اپنا ہی سلسلہ ہے۔ اس سلسلے میں آپ خوابوں کی تعبیریں بھی معلوم کر سکتے ہیں، روحانی علاج بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں اور استخارے بھی آپ کروا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ہماری کوشش ہوگی کہ ہم زیادہ سے زیادہ آپ کی کالز کو اس سلسلے میں شامل کریں، اس سلسلے کا حصہ بنائیں۔ اگر آپ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین خوابوں کی تعبیریں، جو خواب آپ دیکھتے ہیں چاہے دن میں دیکھتے ہوں رات میں دیکھتے ہوں، جس وقت بھی آپ خواب دیکھتے ہوں، اگر آپ اپنے خواب کی تعبیریں معلوم کرنا چاہیں یا کسی بھی مسئلے کے لیے روحانی علاج معلوم کرنا چاہیں، اپنے کسی بھی مسئلے کے لیے استخارے کروانا چاہیں، تو ابھی آپ مدنی چینل کی اسکرین پر ایک نمبر ملاحظہ فرمائیں گے، تو اس نمبر پر آپ ہم سے ہاتھوں ہاتھ رابطہ کر سکتے ہیں، روحانی علاج آپ معلوم کر سکتے ہیں، استخارے بھی آپ کروا سکتے ہیں اور خوابوں کی تعبیریں بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ہماری کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ آپ کی کالز کو ہم سلسلے میں شامل کریں، زیادہ سے زیادہ آپ کو خوابوں کی تعبیریں بتائی جا سکیں اور زیادہ سے زیادہ استخارے کر کے آپ کو روحانی علاج بتائے جا سکیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کسی بھی حوالے سے اگر کوئی پریشانی ہے، مثلا بیماری ہے، قرض داری ہے، گھریلو ناچاقی ہے، تنگ دستی ہے، گھر میں نا اتفاقیاں بڑھتی جا رہی ہیں، آپس میں نا اتفاقیاں بڑھتی جا رہی ہیں، یا کاروباری حوالے سے پریشانیوں کا سامنا ہے، گھر میں برکت نہیں ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، آمدنی میں برکت نہیں ہے، یا روزگار کے لیے کہیں جاتے ہیں، جاب کے لیے کہیں ہم جاتے ہیں تو ہمارا کام نہیں بن پاتا، ہمارے اسباب نہیں بن پاتے، جس کام میں ہم ہاتھ ڈالتے ہیں اس کام میں ہمارے برکت نہیں ہوتی، وہ کام ہمارا پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ پاتا، یا جس کام میں ہم ہاتھ ڈالتے ہیں اس کام میں ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس کے علاوہ اگر جادو، جنات، عملیات، اثرات، آصف وغیرہ کے معاملات میں بالفرض اگر گرفتار ہیں تو ان تمام مسائل کے حل کے لیے اور بالخصوص روحانی مسائل کے حل کے لیے بالکل آپ ہم سے اس سلسلے میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ روحانی علاج آپ معلوم کر سکتے ہیں، استخارے آپ کروا سکتے ہیں اور خوابوں کی تعبیریں بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، زیادہ سے زیادہ آپ کالز ریکارڈ کروائیے، خوابوں کی تعبیریں معلوم کیجئے، روحانی علاج معلوم کیجئے اور استخارے بھی آپ کروائیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قبل اس کے کہ ہم باقاعدہ آپ کی کالز کی طرف بڑھیں، آپ کی خوابوں کی تعبیریں بیان کی جائیں، آپ کے روحانی علاج بیان کیے جائیں، آپ کے استخارے کیے جائیں، آئیے سب سے پہلے ہم دن کا آغاز ہے
اور دن کے آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام سے ہم شروع کرتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل آپ کی قولز کی طرف ہم بڑھیں گے۔ تلاوت قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے آئیے حسب معمول ہم پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہ نیچی کیے، دوزانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجئے کہ رضا الہی عز و جل کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے انشاءاللہ عز و جل تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی ہم نے سعادت حاصل کی، سننے کی سعادت حاصل کی۔ آئیے ہم درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں، حضور علیہ السلام کی بڑی حدیث پاک سنتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل آپ کی قولز کی طرف ہم بڑھیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک دفعہ پھر میں عرض کرتا چلوں کہ یہ جو سلسلہ ہے خوابوں کی تعبیریں، روحانی علاج اور استخارہ، یہ آپ کا اپنا سلسلہ ہے۔ اس سلسلے میں آپ خوابوں کی تعبیریں معلوم کر سکتے ہیں۔ خوابوں کی تعبیریں بیان کرنے کے لیے الحمدللہ عز و جل مبلغ دعوت اسلامی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جو بھی آپ نے خواب دیکھا ہے تو آپ اس خواب کی تعبیریں معلوم کر سکتے ہیں، کال ریکارڈ کروا سکتے ہیں۔ مدنی چینل کی اسکرین پر آپ نمبر میں ملاحظہ فرما رہے ہوں گے، تو اس نمبر پر ہاتھوں ہاتھ رابطہ کیجئے، خوابوں کی تعبیریں معلوم کیجئے اور روحانی علاج بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں، استخارے بھی کروا سکتے ہیں۔
میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب ہم بلا تاخیر آپ کی کالز کی طرف ہم چلتے ہیں۔ کالز کی طرف آنے سے پہلے حضرت آپ سے کچھ سوالات ہیں خوابوں کی تعبیروں کے حوالے سے، وہ میں پہلے سوالات آپ کے سامنے عرض کر دوں اور پھر انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین کی طرف بھی ہم بڑھیں گے۔ خوابوں کی تعبیریں ان کی انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے، قول بھی لیں گے، ان کے روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل بیان کیے جائیں گے۔ خواب کسے کہتے ہیں اور مطلب اس کا کیا ہے خواب کا؟ اسی طرح خوابوں کی جو تعبیریں بیان کی جاتی ہیں، تعبیر بتانے کا اہل کون ہے، کسے خواب کی تعبیر بیان کرنی چاہیے؟ اسی طرح جو ہم خواب دیکھتے ہیں تو آیا ہر ایک کے سامنے ہم خواب بیان کر دیں؟ مثال کے طور پر جو ہمارا قریبی دوست ہو، آیا اسے بھی ہم بیان کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اچھے خواب ہم نے دیکھے وہ بھی بیان کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے دوسروں کے آگے؟ یا جو عالم دین ہے، مفتی اسلام ہے، اسی کے سامنے فقط خواب بیان کیا جائے اور اسی سے ہی تعبیر پوچھی جائے، یا ہم ہر ایک کو بیان کر دیں خواب اپنا؟ یہ چند ایک سوالات انشاءاللہ عز و جل اس مسئلے پر، ان سوالات پر گفتگو کریں گے۔ آئیے پہلے مدنی چینل کے ناظرین ہم آپ کی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں، اپنے کس مسئلے کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں، اور کیا کیا آپ نے خواب دیکھے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے خواب بھی اور ان کی تعبیر انشاءاللہ عز و جل بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین آپ کی کال کی طرف ہم بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، ہاں، میری والدہ کا نام ممتاز ہے، میرا نام حامد ہے، میں نوابشاہ سے بات کر رہا ہوں۔ میری وائف کو جو ہے رسولی کا پرابلم ہے، انہیں جو ہے نا رسولی ٹھیک نہیں ہوتی ہے، آپریشن کروا چکا ہوں مگر مزید دوبارہ ہو گئی ہے، تو برائے مہربانی اولاد بھی نہیں ہوتی ہے، تو استخارے میں چیک کیا جائے کہ کیا پرابلم ہے۔ والدہ کا نام پروین ہے ان کی، اور وائف کا نام ہے آمنہ میری۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، آپ کے گھر والوں کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ حامد بھائی انشاءاللہ عز و جل آپ کے گھر والوں کا ہم استخارہ بھی کریں گے، روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زوجہ کی اس بیماری کو کفارہ سیئات بنا کر سبب ترقی درجات بنا، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ہم آپ کو اس کا روحانی علاج بتاتے ہیں۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ میرا نام محمد یوسف ہے، میری والدہ کا نام رانی بی بی ہے، اور میرے روزگار کا مسئلہ ہے۔ روزگار کا اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، آپ کو حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے ہم آپ کو روحانی علاج بیان کرتے ہیں۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، نام محمد فاروق خان، والدہ کا نام کلثوم بی بی، اور میری بیوی کا جو ہے نا سر میں درد رہتا ہے، تو اس کی میری بیوی کا والدہ کا نام زینب بی بی ہے۔ جی، آپ یہ استخارہ کریں، بتائیں کہ اس کے کیوں، کس وجہ سے اس کے سر میں آمنہ بی بی۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے فاروق بھائی ہم آپ کو بتاتے ہیں، اور روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام امجد اطاری ہے، میں نے خواب میں امیر اہل سنت اور ان کے مرشد کو دیکھا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے مجھے تسبیح عطا فرمائی ہے، برائے مہربانی اس کی تعبیر بتا دیں۔ انشاءاللہ عز و جل بالکل ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور خواب میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی زیارت کی اور تسبیح دیتے ہوئے آپ نے دیکھا، تو انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کی تعبیر کیا ہوگی۔ خواب میں تسبیح دینا اور آپ کا لینا، اس حوالے سے انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک کال اور دے دیجئے گا، یہ پھر انشاءاللہ استخاروں کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر میں حافظ اللہ سے کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے سر، میں آپ کو نابینا ہوں جناب، اور پیدائشی توجہ پیدائشی سے میں نابینا ہوں،
تو برائے مہربانی میری والدہ کا نام ہے حرمت بی بی، برائے مہربانی آپ نا استخارہ کر کے بتا دیں کہ یہ کوئی عملیات ہے یا کس طریقے سے، یا کوئی آپ روحانی راج بھی بتا دیں اور جو نا استخارہ بھی کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ نام ان کا مجھے سمجھ نہیں آیا، قول دوبارہ چلا دیں، آپ مجھے نام بتا دیجیے ان کا۔ سر میں حافظ اللہ، میرا سوال یہ ہے سر، میں آپ کو سے نابینا ہوں جناب، اور پیدائشی طور جو ہے نا پیدائشی سے میں نابینا ہوں، تو برائے مہربانی میری والدہ کا نام ہے حرمت بی بی، برائے مہربانی آپ نا استخارہ کر کے بتا دیں کہ یہ کوئی عملیات ہے یا کس طریقے سے، یا کوئی آپ روحانی راج بھی بتا دیں اور جو ہے نا استخارہ بھی کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، آپ کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور کے صدقے آپ کی آنکھوں کو روشن و منور فرمائے، مایوس نہ ہوں، دل برداشتہ نہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ آپ کا نام تو ہمیں سمجھ نہیں آیا، لیکن انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے ہم آپ کو بہت ہی پیارا روحانی علاج ہے، اور وہ حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے، وہ روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو ضرور بتائیں گے۔ یہاں پر ایک بات میں عرض کرتا چلوں مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی آپ کال ریکارڈ کروائیں، اپنا نام، والدہ کا نام یہ واضح بیان کیا کریں تاکہ استخارہ کرنے میں آسانی ہو۔ اسی طرح آپ جو اپنا مسئلہ بیان کر رہے ہیں وہ بھی صاف، واضح اور آسان الفاظ میں بیان کیا کریں تاکہ سمجھنے میں اور ہمیں بیان کرنے میں آسانی ہو۔ اسی طرح اگر آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے، اس خواب کی آپ تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنا نام بتائیں اور اپنا مکمل خواب کوشش کر کے بیان کریں تاکہ اس کی تعبیر بیان کرنے میں بھی ہمارے اسلامی بھائی کو، مبلغ دعوت اسلامی کو آسانی ہو۔ اگر آپ نے مکمل خواب بیان نہیں کیا یا ادھورا خواب بیان کیا یا پورا خواب بیان نہیں کیا، کس وقت دیکھا، کبھی بسا اوقات خواب کی تعبیر بیان کرنے میں اس مقام کا بھی معلوم ہونا ضروری ہوتا ہے، کہاں دیکھا، کس وقت دیکھا یا کس حالت میں دیکھا۔ تو جب بھی آپ خواب کی تعبیر معلوم کریں تو اپنا خواب کوشش کر کے مکمل، سادے اور واضح الفاظ میں جو ہے وہ بیان کیجئے گا، ریکارڈ کروائیے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کو واضح ہم ایسے تعبیر بھی انشاءاللہ ہمارے مبلغ دعوت اسلامی آپ کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کا آسان طریقہ میں عرض کرتا چلوں، دیکھیں اگر آپ نے کوئی خواب بیان کرنا ہے نا تو کوشش کر کے پہلے آپ اسے ایک صفحے پر لکھ لیں، پھر لکھنے کے بعد پھر آپ وہ اپنا ریکارڈ کروا دیں مدنی چینل میں، اپنا بیان کر دیں، انشاءاللہ عز و جل بآسانی آپ کو خواب کی تعبیر بیان کر دی جائے گی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے انشاءاللہ عز و جل استخاروں کی طرف ہم بڑھیں گے۔ استخاروں کی طرف آنے سے پہلے ایک اسلامی بھائی نے اپنا خواب بیان کیا کہ انہوں نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی خواب میں زیارت کی، اور کوئی بزرگ بھی ساتھ ہیں، انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے تسبیح عطا فرمائی ہے ان اسلامی بھائی کو۔ تو اس حوالے سے اس کی تعبیر بھی بیان فرما دیجئے، اور کچھ سوالات جو آپ کے سامنے عرض کیے تھے خواب کے حوالے سے، کس کے سامنے بیان کرنا چاہیے، کس کو بیان کرنا چاہیے، خواب کی تعبیر بتانے کا اہل کون ہے، تو اس حوالے سے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو وضاحت فرما دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ جو ہمارے اسلامی نے خواب جو ہے وہ بیان کیا ہے، جس میں امیر اہل سنت اور ان کے پیر صاحب انہوں نے کہا تھا، ان کی زیارت کی اور تسبیح دی ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مسلمان کو بعض اوقات اس طرح کے اچھے خواب دکھائے جاتے ہیں اور وہ بطور نعمت کے ہوا کرتے ہیں۔ تو جو خواب انہوں نے بیان کیا اچھا خواب ہے، مبارک خواب ہے، انشاءاللہ عز و جل انہیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی برکت اور ان کی توجہ نصیب ہوگی، اور اس کے لیے یہ عملی طور پر کوشش بھی کریں، جو بھی اگر یہ امیر اہل سنت کے مرید ہیں تو ایک پیر ہونے کی حیثیت سے، اور اگر مرید نہیں بھی ہیں تب بھی ایک معظم دینی ہونے کی حیثیت سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ دامت برکاتہم العالیہ کو ایک وسیع علم، حکمت عملی اور دین کی خدمت کا جذبہ عطا فرمایا ہے، اور اسی کے تحت آپ جو ہمیں ارشادات فرماتے ہیں تو یقیناً ہر مسلمان کے لیے وہ مشعل راہ ہیں، تو جتنا اطاعت کی کوشش کریں گے، اتباع کرنے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ عز و جل اتنی ہی زیادہ برکتیں ملیں گی۔ جہاں تک آپ کے سوالات کا تعلق ہے تو ہر ایک کو خواب بیان نہیں کرنا چاہیے، جس سے آپ کو تعبیر پوچھنی ہے اور جو اس کی تعبیریں بیان کرتا ہے اور واقعی وہ بیان کرنے کا اہل بھی ہے، اسے بیان کیا جائے، یا پھر کسی اپنے اچھے دوست کو جو آپ کا خیر خواہ ہے اسے بیان کیا جائے۔ ہر ایک کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کو اس کی
جو نتیجہ ہے وہ تعبیر بیان کرنے والے کے مطابق اس کا نتیجہ جو ہے وہ ظاہر ہوا کرتا ہے. یہ ایک عالم اسباب میں سے ایک سبب ہے. اور اس طرح بھی روایتیں ملتی ہیں کہ اگرچہ کوئی جھوٹا خواب بیان کرے لیکن اگر اس کی تعبیر جو ہے وہ کرنے والا کیسی ہی تعبیر کر دے تو اس بتانے والے کی تعبیر کے مطابق اس کا نتیجہ ظاہر ہوگا. حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ قرآن مجید فرقان حمید میں بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. جب آپ قید خانے میں تھے اور قید خانے میں آپ سے دو لوگوں نے، وہ بھی قیدی تھے، اپنے خواب بیان کیے، آپ نے ایک اچھی تعبیر بیان فرمائی اور دوسرے کی تعبیر اس کے حق میں بری تھی. تو جب آپ نے یہ بیان کیا اور ویسا ہی ہوا تو وہ کہنے لگے کہ ہم تو ویسے ہی مذاق کر رہے تھے، مزاحن ہم جو ہے آپ سے پوچھ رہے تھے، تو ہم نے کوئی خواب تو دیکھا نہیں تھا. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر فرمانا تھا وہ ہو گیا، اور ویسا ہی ہوا. مفسرین نے ان آیات کی تشریح کے اندر یہ بات لکھی اور قرآن مجید کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا کہ جو انہوں نے خواب اگرچہ جھوٹا بیان کیا تھا لیکن تعبیر کے مطابق ہی ان کے ساتھ جو ہے وہ اس کا نتیجہ ظاہر ہوا. تو ہرگز جھوٹا خواب بیان نہیں کرنا چاہیے، سچ ہی بیان کرنا چاہیے. اور اگر کسی کے سامنے آپ نے بیان کر دیا جس کے سامنے بیان نہیں کرنا تھا تو بہت حد تک یہ توقع ہوتی ہے، یہ خطرہ کہہ لیجئے کہ اگر اس نے بری تعبیر بیان کر دی تو ویسا ہی ہو جائے گا. اب جس نے تعبیر بیان کرنی ہے اور واقعی جو اس کو جاننے والا ہے تو اس کے کچھ آداب ہوا کرتے ہیں اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ اچھی تعبیر بیان کی جائے جہاں تک ممکن ہو، جس کے اندر جھوٹ نہ ہو اور غلط بھی نہ ہو. تو اس کا جو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو خواب دیکھنے والا ہے وہ بہت حد تک برے اثر سے، برے نتیجے سے محفوظ رہتا ہے. اور جھوٹ تو جھوٹ ہے، ایک تو جھوٹ اس کی برائی، اور دوسرا جھوٹے خواب کے بارے میں بالخصوص یہ روایتیں بیان کی گئی ہیں کہ جو جھوٹا خواب بیان کرے تو کل و روز قیامت اسے جو کے دو باریک دانے، جو کے دانے آپ نے دیکھے ہوں گے بہت ہی باریک ہوتے ہیں، اس میں گرہ لگانے کا حکم دیا جائے گا اور ظاہر ہے کہ وہ نہیں لگا سکے گا اور عذاب میں مبتلا رہے گا. تو اور بھی اس کی وعیدیں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں. تو ہمیں ہرگز جو ہے وہ جھوٹا خواب بیان نہیں کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. خواہ وہ ہم جاگتے ہوئے کسی بات کے بارے میں ہم اپنے کمنٹس دے رہے ہوں، کوئی بات کر رہے ہوں، یا پھر اپنے سونے کی حالت میں، یعنی جو ہم نے دیکھا خواب کی حالت میں تو اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہوں، تو ہر صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچائی کی توفیق عطا فرمائے. دوستوں کے اندر اس طرح کا بہت سارا یہ معاملہ دیکھنے میں آتا ہے کہ میں نے تجھے خواب میں دیکھا، اس حالت میں دیکھا. مزاحیہ طور پہ جھوٹ بیان کر رہے ہوتے ہیں. کوئی اس بات کا ڈر نہیں ہوتا کہ میں جو جھوٹا خواب بیان کر رہا ہوں اس کی جو آپ نے وعید بیان فرمائی، تو جو یہ جھوٹا خواب بیان کر رہے ہوتے ہیں چاہے وہ مذاق کے طور پر بیان کر رہے ہوں یا ویسے ہی بیان کر رہے ہوں، تو کیا وہ بھی اس وعید کے مستحق ہیں؟ ظاہر ہے اس میں کوئی دوست یا غیر دوست کی تخصیص تو نہیں ہے. جھوٹا خواب جھوٹا ہی ہے، بھلے وہ دوست کے سامنے بیان کریں یا کسی اجنبی کے سامنے بیان کریں، تو بہرحال اس کی جو برائی ہے وہ ہر صورت کے اندر ہے. تو ہمارے جن اسلامی بھائی نے قول کی تھی، جو خواب آپ نے بیان کیا تھا، یقیناً آپ نے تعبیر سماعت کر لی ہوگی. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آپ کے استخارے بھی کر دیے گئے. جوابات کی طرف ہم بڑھتے ہیں. جوابات آپ سماعت فرما لیجیے. حامد بھائی آپ کی قول تھی، نواب شاہ سے آپ نے قول کی اور آپ نے کہا کہ زوجہ کو بیماری ہے، رسولی ہو چکی ہے اور اولاد کا سلسلہ بھی نہیں ہے. اس حوالے سے آپ کا، آپ کے گھر والوں کا استخارہ کیا گیا، تو استخارے میں فی الوقت نظر بد، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے اور یہ اشارہ آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آزمائش ہے، قدرتی طور پر رکاوٹوں کا اشارہ آ رہا ہے اولاد کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، آپ کو، آپ کے گھر والوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائے. اس حوالے سے آپ روحانی علاج سماعت فرما لیجئے. حامد بھائی آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد تین مرتبہ دعائے ابراہیم آپ پڑھا کریں. اب دعائے ابراہیم آپ سماعت فرما لیجئے. کون سی ہے؟ دعائے ابراہیم ہے رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب.
یہ دعائے ابراہیم ہر نماز کے بعد آپ اور آپ کے گھر والے 3 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے امید ہے کہ اولاد کی نعمت نصیب ہوگی۔ اور دوسرا جو آپ نے بیان فرمایا کہ زوجہ کو رسولی ہو چکی ہے، تو اس حوالے سے آپ کے گھر والوں کو چاہیے کہ وہ 9 مرتبہ یا کبیرو، اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یا کبیرو، 9 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ اور مزید یہ کہ آپ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ بھی فرما لیجئے، ان بیماریوں کی، ان نظر بد کی اور آزمائشوں کی کارڈ بھی کروا لیجئے، اللہ کے کرم سے امید ہے کہ بہت زیادہ آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اس طرح یوسف بھائی دوسری قول آپ کی تھی، آپ نے کہا کہ روزگار کا مسئلہ ہے، روزگار نہیں، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، آپ کو حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرمائے۔ یاد رکھیے رزق میں برکت کا جو سب سے بڑا وظیفہ ہے، سب سے بڑا روحانی علاج ہے، وہ ہے فرائض کی پابندی، نمازوں کی پابندی کیجیے۔ نماز کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل رزق میں بھی برکت نصیب ہوگی، حلال و آسان روزگار نصیب ہوگا۔ روحانی علاج بھی آپ سماعت فرما لیجیے، آپ کو چاہیے اپنا یوسف بھائی، آپ فجر کے فرض اور سنتوں کے درمیان 550 مرتبہ یا رزاقو، اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے یا رزاقو، 550 مرتبہ آپ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل حلال و آسان روزگار بقدر کفایت نصیب ہوگا۔ اسی طرح فاروق بھائی کی قول تھی، فاروق بھائی آپ نے کہا کہ زوجہ کے سر میں درد رہتا ہے، اس حوالے سے استخارے کا آپ نے کہا تھا، آپ کے گھر والوں کا استخارہ کیا گیا تو استخارے میں بیماری کی علامتوں کا اشارہ آ رہا ہے، بیماری کے اثرات کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی عملیات، کوئی بندش، کوئی اثرات، کوئی جادو وغیرہ، ایسا کچھ بھی معاملہ نہیں ہے۔ روحانی علاج سر کے درد کا آپ سماعت فرما لیجئے، بہت مجرب روحانی علاج عرض کرنے لگا ہوں، اور یہ روحانی علاج مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ گھریلو علاج میں لکھا ہوا ہے۔ اگر کسی کے سر میں درد ہو تو 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر آپ دم کر دیں۔ اب جیسے فاروق بھائی آپ کے گھر والوں کے سر میں درد ہے تو آپ خود بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں کہ 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر گھر والوں کے سر میں دم کر دیں۔ اب ان سے پوچھیں کہ آیا ابھی بھی سر میں درد ہے یا نہیں؟ بالفرض اگر ابھی بھی سر میں درد باقی ہو تو 7 مرتبہ یہی عمل کریں، یعنی 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر ان کے سر میں آپ دم کر دیں۔ یہ 2 مرتبہ کا عمل ہوا۔ پھر ان سے گھر والوں سے پوچھیں کہ آیا ابھی بھی سر میں درد باقی ہے یا نہیں؟ اگر ابھی بھی سر میں درد باقی ہو تو تیسری مرتبہ پھر یہ عمل کریں، یعنی 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر ان کے سر میں دم کر دیں۔ انشاءاللہ عز و جل تیسری مرتبہ کا یہ عمل مکمل نہیں ہوگا اور سر کا درد جاتا رہے گا، شفا نصیب ہوگی۔ تو اس روحانی علاج پر عمل فرمائیے، یہ روحانی علاج مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ گھریلو علاج میں لکھا ہوا ہے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اس کے بعد آخر میں ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے کہا کہ میں آنکھوں سے نابینا ہوں اور پیدائشی طور پر نابینا ہوں، اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے۔ آپ نے استخارے کا کہا تھا لیکن چونکہ آپ نے نام نہیں بتایا، اپنا نام، والدہ کا نام آپ کا ہمیں سمجھ نہیں آیا تھا، اس حوالے سے آپ کا اس سلسلے میں استخارہ تو نہیں کیا جا سکے گا، مایوس نہ ہو، لیکن آپ کو روحانی علاج ہم ضرور بتاتے ہیں، اور وہ روحانی علاج بہت مجرب روحانی علاج ہے۔ اس روحانی علاج کا نام ہی یہی ہے کہ نابینا کو آنکھیں مل گئیں۔ یہ روحانی علاج جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، یہ مدنی پنصورہ کے باب فیضان نوافل میں یہ لکھا ہوا ہے، مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 287 پر لکھا ہوا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک نابینا صحابی نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، اللہ عز و جل سے دعا کیجئے کہ مجھے عافیت دے۔ ارشاد فرمایا، اگر تو چاہے تو دعا کروں اور چاہے تو صبر کر، اور یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ انہوں نے عرض کی کہ حضور دعا فرما دیجیے۔ انہوں نے حکم فرمایا کہ وضو کرو اور اچھا وضو کرو اور 2 رکعات نماز نفل پڑھ کر یہ دعا پڑھو۔ وہ دعا سماعت فرما لیجیے، اللہم انی اسألوک و اتوسل و اتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمت یا رسول اللہ، انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی، اللہم فشفعہ فی۔ تو یہ دعا پڑھیں۔ حضرت سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم اٹھنے بھی نہ پائے تھے، باتیں ہی کر رہے تھے کہ وہ ہمارے پاس آئے، گویا کبھی اندھے تھے ہی نہیں۔ الحمدللہ عز و جل اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے ان کی آنکھیں واپس آ گئی تھیں، اور الحمدللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آنکھوں کا نور انہیں نصیب ہو گیا تھا۔ تو وضو کر کے 2 رکعات نماز پڑھ کر یہ دعا آپ بھی پڑھیں اور اس کے مطابق آپ عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ کے کرم سے امید ہے کہ آنکھوں کی نعمت آپ کو بھی نصیب ہوگی، مایوس نہ ہوں، دل برداشتہ نہ ہوں، اللہ تبارک و تعالی کا شکر بھی ادا کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل
کرم ہو جائے گا۔ ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کی کالز کی طرف ہم بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین اپنے کیا خواب بیان کر رہے ہیں، کیا خوابوں کی تعبیریں جاننا چاہتے ہیں، اور استخارے کس حوالے سے آپ کروانا چاہ رہے ہیں، اور کس مسئلے کے بارے میں روحانی علاج آپ معلوم کر رہے ہیں۔ مزید کالز چلا دیجیے۔ میرا نام صابر حسین اتاری ہے، سکوال سے عرض کر رہا ہوں، میری والدہ کا نام رقیہ بیگم ہے۔ تو میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری شادی بھی نہیں ہو رہی اور کاروبار میں بھی رکاوٹ ہے، استخارہ کروانا ہے۔ شادی میں رکاوٹ، کاروبار میں رکاوٹ، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ میرا نام محمد عمر اتاری ہے، والدہ کا نام ریاضی بانو۔ میرا مسئلہ ہے کہ میں بیمار رہتا ہوں، یہ استخارہ مجھے معلوم کرنا ہے کہ مطلب میں بیمار کیوں رہتا ہوں۔ بیمار کیوں رہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ بیماریاں تو سبب رحمت ہوا کرتی ہیں، گناہوں کا کفارہ ہوا کرتی ہیں، مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر بھی شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا۔ یہ بیماریاں کفارہ سیئات بنتی ہیں، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ عمر بھائی انشاءاللہ استخارہ کر کے ہم آپ کو بتاتے ہیں، روحانی علاج بھی انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے خواب آیا ہے کہ کافی سارے سانپ ہیں، ان کو میں نے مارنے کی کوشش کی، کچھ مر گئے لیکن ان میں سے 2 نے مجھے ڈس لیا پاؤں پہ۔ ساتھ ہی بزرگ بیٹھے ہیں، انہوں نے کچھ علاج کیا تو وہ ان کا ڈسنے کا اثر نہیں ہوا۔ براہ کرم خواب کی تعبیر بتا، جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی سارے سانپ ہیں، آپ نے مارنے کی کوشش کی، کچھ مر گئے اور کچھ بچ گئے، اور جو بچ گئے انہوں نے ڈس لیا ہے ان کو۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو ہم اس حوالے سے ابھی ہمارے مبلغ دعوت اسلامی خواب کی تعبیر آپ کو بیان کرتے ہیں۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے گا۔ یونس انی بی بی، بچے دی ماں بچہ دودھ نہیں پیتا ماں دا، ماں کا دودھ نہیں پیتا، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے گا۔ جی میرا نام نوید ہے اور میری والدہ کا نام بلقیس تھی۔ میری شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں، میرے پاس بچے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، خاک مدینہ کے صدقے اولاد کی نعمت نصیب فرمائے، انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے ہم آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راشد جان بول رہا ہوں بہاڑی سے، اولاد کے لیے پوچھنا تھا وظیفہ۔ اولاد کے حوالے سے روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بتائیں گے، روحانی علاج، اور جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کا کہا انشاءاللہ عز و جل استخارے بھی کیے جائیں گے۔ ایک بار پھر میں آپ کو عرض کرتا چلوں مدنی چینل کے ناظرین کو، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کا یہ سلسلہ خوابوں کی تعبیریں، روحانی علاج اور استخارہ الحمدللہ عز و جل یہ شروع ہو چکا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو بھی ہم مرحبا کہتے ہیں، اور آپ کا اپنا یہ سلسلہ ہے مدنی چینل کے ناظرین، اس میں زیادہ سے زیادہ ہو سکے آپ کالز کیجئے، اور آپ خواب کی تعبیریں بھی آپ بیان کر سکتے ہیں، خواب کی تعبیریں آپ معلوم کر سکتے ہیں، روحانی علاج بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں، اور استخارے بھی آپ اپنے مسائل کے حل کے لیے کروا سکتے ہیں۔ چاہے روحانی علاج معلوم کیجئے، استخارے کروائیے، خواب کی تعبیریں آپ معلوم کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم کوشش کر کے آپ کی کالز کو شامل کریں گے۔ مدنی چینل کی اسکرین پر بھی آپ یہ نمبر ملاحظہ فرما رہے ہوں گے، اس نمبر پر ہاتھوں ہاتھ رابطہ کر کے خواب کی تعبیریں بھی معلوم کر سکتے ہیں، روحانی علاج اور استخارے بھی کروا سکتے ہیں۔ اسی طرح میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے استخاروں کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ استخاروں کی طرف آنے سے پہلے ایک اسلامی بھائی کی کال تھی خواب کی تعبیر کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ بہت سارے سانپ انہوں نے دیکھے، اور کچھ تو مر چکے ہیں، مار ڈالا ہے، اور جو بچ گئے ہیں تو انہوں نے ڈسا نہیں ہے، اس حوالے سے کہا تھا انہوں نے۔ اچھا یہاں پر ایک سوال بھی میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا، بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح کا یہ سوال پیش آتا ہے، معلوم بھی کرتے رہتے ہیں کہ میں نے سانپ دیکھے ہیں، بچھو دیکھے ہیں، چھپکلیاں دیکھی ہیں، تو عموماً وہ ڈر جاتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم پر کوئی مصیبت آنے والی ہے، کوئی آزمائش آنے والی ہے، تو کیا اس سے کیا ہم تعبیر لے سکتے ہیں؟ اور جو ان اسلامی بھائیوں نے خواب پہلے تو بیان ان کیا کے ہے، جو اسلامی نے خواب بیان کیا اس کی تعبیر عرض کر دوں، پھر انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب عرض کرتا ہوں۔ جنہوں نے ابھی اپنا خواب بیان کیا تو انہیں
نقصان کا اندیشہ ہے، لیکن اس کے لیے میں یہ عرض کروں گا، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یہ یقین رکھیں کہ انشاءاللہ عز و جل اس برے خواب کا اثر ان تک نہیں پہنچے گا. اور یہ ایک جنرل بات ہے، کامن بات ہے، تمام ہی ناظرین کے لیے انشاءاللہ عز و جل یہ بات مفید ہوگی کہ اگر کوئی اس طرح کا خواب نظر آئے کہ جس کے اندر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بظاہر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے، تو ایک روایت میں یہ علاج کہیے یا حفاظت کا ایک عمل یہ بیان کیا گیا ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر یقین رکھتے ہوئے، امید رکھتے ہوئے یہ ذہن بنائے کہ مجھے اس خواب کا برا اثر نہیں پہنچے گا، تو انشاءاللہ عز و جل اسے اس خواب کا برا اثر نہیں پہنچے گا. تو ایک تو اپنے یقین کو رب عز و جل کی ذات پر مزید پختہ کریں اور یہ ذہن بنائیے، اور دوسرا جو ہے اپنی حفاظت کے لیے ظاہری اسباب بھی اختیار کیجئے، اور جو روحانی علاج ہوتے ہیں معوذتین، سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہے وہ پڑھ لیا کریں. اسی طرح اگر خوف ہو دشمن کا تو اس کے لیے سورہ قریش، لإیلاف قریش، یہ پوری سورت جو ہے وہ پڑھ لی جائے تو انشاءاللہ عز و جل خوف سے امن نصیب ہوگا. جہاں تک بات ہے بچھو دیکھنا، چھپکلی دیکھنا، سانپ دیکھنا، تو سانپ کے حوالے سے ایک تو یہ ہے کہ عموماً لوگ اس کی وضاحت بیان نہیں کرتے کہ کون سے رنگ کا دیکھا. رنگ ضرور بیان کیا کریں اور اس کی کیفیت بھی بیان ہو جائے تو پھر تعبیر جو ہے وہ زیادہ قریب ہو جاتی ہے، کیونکہ مختلف رنگوں کے سانپوں کی جو ہے وہ مختلف تعبیرات ہوا کرتی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ اپنا حال بھی بیان کر دیا کریں کال کے اندر، یعنی جن دنوں آپ نے خواب دیکھا تو ان دنوں آپ کے معاملات کیسے تھے، کہیں بیمار تو نہیں تھے، مالی حالات کیسے تھے، کوئی کسی خاص پریشانی میں مبتلا تو نہیں تھے. ویسے تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں پوچھنے کی، لیکن اگر جنرلی یہ چند باتیں آپ بیان کر دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ مفید ہوگا. رہی بات چھپکلی کی اور بچھو کی، تو چھپکلی کی الگ تعبیر ہے، بچھو کی الگ تعبیر ہے، پھر اس میں سے ہر ایک کی کیفیت کے مطابق تعبیر الگ ہو جاتی ہے. ہم کسی ایک اصول پر ایسے نہیں بیان کر سکتے کہ تمام کے لیے وہ یکساں ہو جائے. تو حالت کے مختلف ہونے سے، سائز کے مختلف ہونے سے، رنگ کے مختلف ہونے سے، اسی طرح خواب کے اندر دیکھی جانے والی کیفیت کے مختلف ہونے سے تعبیرات بھی جو ہے وہ مختلف ہو جاتی ہیں. جی، یہ مدنی پھول آپ نے تھوڑی دیر پہلے جو بیان فرمایا بہت پیارا مدنی پھول تھا. میں چاہوں گا کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی دوبارہ آپ بیان فرما دیجئے کہ اگر کسی نے ڈراؤنا خواب دیکھا یا برا خواب دیکھا اور وہ چاہتا ہے کہ میں اس کے برے شر سے، برے اثرات سے، اس کی بری تعبیر سے محفوظ رہوں، تو جو آپ نے مدنی پھول بیان فرمایا تھا کہ وہ یہ اعتقاد اپنا قائم کر لے، تو جو آپ نے بیان فرمایا تھا وہ مدنی پھول میں چاہوں گا دوبارہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو آپ بتا دیجیے. ہاں، تو یہی ہے کہ وہ یہ ذہن رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھے کہ یہ خواب کا معاملہ تھا. جی انشاءاللہ عز و جل حقیقت میں ایسا نہیں ہوگا میرے ساتھ. اس حوالے سے اپنا پختہ اعتقاد قائم کر لیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ خواب کے برے اثر سے محفوظ رہے گا. اور یہ بھی بزرگوں نے بات بیان کی ہے، بعض اوقات خواب کے اندر دیکھے جانے والا واقعہ اور جو ہم چیز دیکھ رہے ہیں، کوئی ایکسیڈنٹ کسی نے دیکھا، اپنے آپ کو بہت زیادہ بیمار دیکھا، یا گھر لٹتا ہوا دیکھا، اسی طرح رابری ہو گئی، کوئی اس طرح کا معاملہ ہو گیا، یہ اگر دیکھا تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی بزرگ کی دعا کے صدقے سے، ماں باپ کی دعا کسی کی لگ گئی، کسی نیک آدمی کی دعا لگ گئی، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص رحمت کے صدقے سے وہ مقدر کے اندر حقیقت میں وہ شے لکھی ہوئی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تقدیر کو یوں تبدیل فرما دیا کہ وہ خواب کے اندر دکھا دی گئی، اور حقیقت میں جو اس کے ساتھ وہی واقعہ ہونے والا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے اس شخص کو محفوظ کر دیا. اس طرح کے واقعات بھی ہیں بزرگوں کے کہ وہ خواب کے اندر کوئی اس طرح کی چیز دیکھی اور گھبرا کر بزرگ کے پاس حاضر ہوئے، تو انہوں نے پھر یہ بات بیان کی کہ یہ تمہارے ساتھ سچی میں، حقیقت میں ایسا ہی ہونے والا تھا، اور تم اس نقصان سے جو ہے وہ دوچار ہونے والے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس چیز کو خواب میں دکھا کر حقیقت سے محفوظ کر دیا. تو یہ اعتقاد اگر بنائے رکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ضرور کرم ہوگا، اور
ہمیں جو چیز نظر آئی ہے اس کے برے اثر سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے گا انشاءاللہ۔ تو روحانی علاج بھی ہم پڑھتے رہیں، ان پر عمل کرتے رہیں، حفاظتی تعویذات وغیرہ بھی استعمال کر لیں تاکہ ہم خوابوں کی تعبیر کے برے جو خواب ہیں ان کے برے شر سے ہم محفوظ رہ سکیں، اس پر بھی ہم عمل کر سکتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین اور ہمارے وہ اسلامی بھائی جنہوں نے اپنا خواب بیان کیا، یقیناً آپ نے اپنی تعبیر بھی سماعت فرما لی ہوگی، اور جو مبلغ دعوت اسلامی نے وضاحت بیان فرمائی کہ جب بھی آپ اپنا خواب بیان کریں تو اپنی کیفیت، اپنا حال اور آپ کی اس وقت صورتحال کیا ہے، کوئی بیماری تو نہیں ہے، کوئی معاشی حوالے سے کوئی پریشانی تو نہیں ہے، یہ مکمل آپ وضاحت بیان فرما دیا کریں تاکہ خواب کی تعبیر بیان کرنے میں مزید آسانی ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے اب ہم استخاروں کے جوابات کی طرف بڑھتے ہیں۔ جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کا کہا الحمدللہ عز و جل ان کے استخارے بھی کر دیے گئے، جوابات آپ سماعت فرما لیجئے۔ خاور حسین بھائی، آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ شادی میں بھی رکاوٹیں آ رہی ہیں اور کاروبار میں بھی رکاوٹیں ہیں، پریشانیوں کا سامنا ہے، اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے۔ خاور حسین بھائی، آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں فی الوقت قدرتی طور پر ہی رکاوٹوں کا اشارہ آ رہا ہے، باقی کوئی عملیات، کوئی بندش وغیرہ، کوئی اثرات آپ کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اس حوالے سے روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے کہ اگر کسی کے رشتے میں رکاوٹیں ہوں، شادی میں رکاوٹیں ہوں، تو اسے چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے 41 مرتبہ 41 ٹائمز 41 مرتبہ سورہ اخلاص اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھ کر صرف شادی کے لیے دعا مانگیں۔ اچھا، اس میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ شادی میں ہر قسم کی خلاف سنت، ناجائز رسمیں بشمول فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، تصاویر وغیرہ سے بچیں گے، اور اس عمل کی جو مدت ہے خاور بھائی وہ ہے 90 دن۔ 90 دن تک آپ اس عمل کو مسلسل جاری رکھیں، موقوف نہ کریں، پابندی سے پڑھیں 90 دن تک، انشاءاللہ عز و جل یہ رشتوں میں آنے والی رکاوٹیں، شادی میں آنے والی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ اور اگر اس دوران منگنی وغیرہ ہو بھی جائے تب بھی آپ اس عمل کو جاری رکھیں، نہ چھوڑیں۔ اور مزید یہ ہے کہ آپ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ بھی فرما لیجئے، تعویذات بھی حاصل فرما لیجئے، انشاءاللہ عز و جل یہ رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ اس کے بعد عمر بھائی، آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ میں بہت زیادہ بیمار رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کی اس بیماری کو کفارہ سیئات بنا کر سبب ترقی درجات بنائیں۔ عمر بھائی، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، مایوس نہ ہوں، دل برداشتہ نہ ہو۔ آپ کا استخارہ بھی کر دیا گیا، استخارے میں فی الوقت بیماری کی علامتوں کا اشارہ آ رہا ہے، بیماری کے اثرات کا اشارہ آ رہا ہے، آپ کے ساتھ کوئی جادو، بندش، کوئی عملیات وغیرہ ایسا کچھ بھی معاملہ نہیں ہے۔ روحانی علاج اس حوالے سے آپ سماعت فرما لیجئے، آپ کو چاہیے کہ آپ کثرت کے ساتھ یا معیدو، اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یا معیدو، یا معیدو کثرت کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل بیماری سے حفاظت رہے گی۔ اسی طرح نذیر بھائی، آپ کی بھی قول تھی، اور راشد بھائی آپ کی بھی قول تھی، آپ کی دونوں کی ملتی جلتی قول تھی، روحانی علاج ایک ہی ہے آپ کا، وہ آپ سماعت فرما لیجئے۔ اولاد کے حوالے سے آپ دونوں نے قول کی تھی، آپ دونوں کو چاہیے کہ آپ ہر جمعہ کو 10 مرتبہ یا باریعو، اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یا باریعو، یا باریعو 10 مرتبہ آپ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل اولاد کی نعمت نصیب ہوگی۔ اور اس کے علاوہ آپ بھی ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرما لیجئے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستوں پر اولاد کے حوالے سے بھی تعویذات دیے جاتے ہیں، اور اس میں جو رکاوٹیں آ رہی ہوتی ہیں ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے بھی تعویذات دیے جاتے ہیں، تو آپ تعویذات عطاریہ حاصل فرما لیجئے، انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ جن اسلامی بھائیوں کے استخارے کیے گئے، ایک بات وہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، مزید آپ کی ہم کالز کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں، کس چیز کے بارے میں، اپنے کس مسئلے کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں، اور اپنا کیا خواب بیان کر رہے ہیں، کیا خواب کی تعبیر آپ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا دیجیے گا۔ حضور اس طرح ہے کہ میری بیگم ہے، اس کا نام ہے رانی بی بی، اور اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو دورے پڑتے ہیں، ذہن کا پرابلم ہے، ہم نے کافی ڈاکٹروں سے بھی علاج کروائے ہیں لیکن کوئی نہ شفا نہیں ہو رہی، پتہ نہیں، دم بھی کروائے ہیں، ڈاکٹروں سے بھی علاج کروائے ہیں، دوائیاں بھی کھائی ہیں، اس لیے یہ نام کروانا تھا استخارہ کہ اسے کیا مسئلہ ہے یا کیا پرابلم ہے۔ بیوی کا نام ہے رانی بی بی اور ساس کا نام ہے سدا بی بی۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالی ہی حقیقت میں شافی الامراض ہے، اللہ چاہے گا
تو ہی شفا حاصل ہوگی، اللہ نہ چاہے تو دنیا کی کوئی چیز شفا نہیں دے سکتی۔ مایوس نہ ہو، دل برداشتہ نہ ہو، شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ تھوڑا سا انتظار فرمائیے گا، استخارہ کر کے انشاءاللہ عز و جل آپ کو ہم روحانی علاج بتاتے ہیں۔ مزید کالز ہوں تو وہ بھی چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد بشارت اتاری ہے، میں مرکز اولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ میرے کمر میں درد رہتی ہے کافی دیر سے، اس کے بارے میں آپ روحانی علاج بتا دیجیے گا۔ اور میری والدہ کا نام حنیفہ بی بی ہے، میری والدہ کا نام حاجرہ بی بی ہے۔ اس کے بارے میں میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ان کا سانس کیا پرابلم ہے، ان کو بیمار ہے، کافی دیر سے سانس کا پرابلم ہے، تو ان کا روحانی علاج بھی بتا دیجیے گا اور استخارہ بھی فرما دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ بشارت میں انشاءاللہ عز و جل آپ کو ہم کمر میں درد کا روحانی علاج بھی بتائیں گے۔ آپ کی والدہ کے لیے ہم دعا گو بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ہم آپ کو ابھی بتاتے ہیں۔ مزید کالز ہوں تو وہ بھی چلا دیجیے گا۔ محمد شفیق بات کر رہا ہوں، میری والدہ کا نام بشیرہ بی بی ہے، اور میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ بہت عرصے سے میں اپنا کام بنا رہا ہوں اور میرا کام پتہ نہیں کیوں نہیں بڑھ رہا۔ والدہ کے لیے دعا کر دینا، اس کا وہ بیماری میں پڑی ہوئی ہے، اس کی تھوڑی میدے میں مسئلہ ہے، اس کے لیے روحانی علاج بتا دیے۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، آپ کے جائز کاموں میں آنے والی رکاوٹوں کو دور فرمائے، اور آپ کی والدہ کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خاک مدینہ کے صدقے آپ کی والدہ کو شفا کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے، عافیت کے ساتھ درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ شبیر نام آپ نے بتایا، انشاءاللہ عز و جل آپ کی والدہ کا استخارہ بھی کر کے ہم آپ کو بتائیں گے، آپ کے لیے بھی انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج ہم بتاتے ہیں۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ذوالفقار الحسن ہے، گھر میں بہت ساری پریشانیاں ہیں، اور میرے دو بھائی، ایک انگلینڈ میں ہے بہت پریشان ہے، اور دوسرا مرسلین الحسن ہے، وہ اسپین میں ہوتا ہے، اور بڑے بھائی ہیں تنویر الحسن صاحب، وہ بھی اسپین میں ہوتے ہیں۔ بچیاں ہیں، ان کے رشتوں کے لیے بات کرنی ہے، اور والدہ بہت بیمار رہتی ہیں، زبیدہ خاتون۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، ذوالفقار بھائی آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو روحانی علاج بتائیں گے، گھر میں پریشانیاں دور ہو جائیں، گھر میں برکت آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے انشاءاللہ عز و جل۔ رشتوں کا مسئلہ ہے، بتاتے ہیں انشاءاللہ ذوالفقار بھائی آپ کو رشتوں میں رکاوٹ کا۔ ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا، لبیک، جب تک آپ استخارہ چاہیں تو فرما لیں۔ دیکھیے، جو بھی ماشاءاللہ اتنے اسلامیوں نے رابطہ کیا، روحانی علاج وغیرہ بھی عرض کیا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور روحانی علاج بالکل کرنا چاہیے، بلکہ ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے روحانی علاج کرنا چاہیے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہم دنیاوی جو ظاہری اسباب ہیں ان کی طرف بہت جلدی کرتے ہیں، اور پھر جب ظاہری اسباب بالکل ساتھ چھوڑ جاتے ہیں تو پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، پھر ہم مسجد کی طرف رجوع کرتے ہیں، پھر کسی روحانی علاج والے کے پاس جاتے ہیں۔ تو ایک تو اس تھوڑی سی سینس کو تبدیل کیجئے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں، یا ایکسیڈنٹ ہو گیا اب اس کو ہاسپٹل لے کر نہ جائیں، پہلے جو ہے وہ لمبی لمبی دعائیں کرنے کے لیے بیٹھ جائیں۔ یہ اپنی جگہ پر ظاہری اسباب اختیار کرنا چاہیے، ضرور ہیں، بلکہ دوا کا استعمال اور علاج سنت سرکار صلی اللہ تعالی وسلم سے ثابت ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم رب عز و جل کی بارگاہ میں رجوع کرنے سے پہلے، روحانی علاج سے پہلے ڈاکٹر کے پاس ظاہری اسباب کی طرف بڑھتے ہیں، اور پھر جب کہیں سے بھی جواب نہیں ملتا تو پھر رب کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، جبکہ دونوں کام ایک ساتھ کرنے چاہیے۔ اور اگر پہلے ہی رب کی بارگاہ میں حاضری ہو جائے اور پھر ظاہری اسباب بھی اس کے ساتھ ساتھ اختیار کیے جائیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل ہمارا معاملہ جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی ہی شفا دینے والا ہے۔ یہ دوائیں، یہ سارے اسباب جو ہیں ہم جو بھی اختیار کرتے ہیں، ان میں اصل جو اثر انگیزی ہے، دوا ہم کھاتے ہیں اس سے جو شفا حاصل ہوتی ہے، ہم
دوا استعمال کرتے ہیں، انجیکشن استعمال کرتے ہیں، کوئی بھی ہم ایسا سبب اختیار کرتے ہیں تو اس سے جو ہمیں ریلیف ملتا ہے، جو آسانی ملتی ہے، تو حقیقت میں اس کا جو مسبب ہے، جو اس کا سبب پیدا کرنے والا ہے، جو اس کے اندر تاثیر دینے والا ہے، وہ رب عز و جل ہے۔ اور اسی کا فرمان ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو اس کے لیے ہمارا ذہن ہونا چاہیے، نہ یہ کہ جب ظاہری اسباب سے بالکل مایوس ہو جائیں پھر جو ہے وہ ہم رب عز و جل کی بارگاہ میں رجوع کریں۔ پہلے رب کی بارگاہ میں رجوع کر لیا جائے، پھر اسباب بھی اختیار کیے جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو انشاءاللہ عز و جل جلد آسانی ہوگی۔ اور دوسرا، پریشانیوں میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت ساری پریشانیاں ہماری خود پیدا کی ہوئی ہوتی ہیں، اور بعض ایسی بھی چیزیں ہیں، ماہرین نفسیات اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ ایک بہت بڑی لسٹ ہے ہماری پریشانیوں کی کہ جن میں سے بعضوں نے تو بہت عرصے کے بعد ہمارے ساتھ درپیش ہونا ہوتا ہے اور بعض ساری زندگی ان کا ہمیں سامنا ہی نہیں ہوتا، لیکن ہم اس کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر بچی ہو یا بچہ ہو، بچی پیدا ہو گئی، اب اس کا رشتے کا معاملہ ہوگا، جب بالغہ ہو جائے گی اس کے بعد ایک عمر کے بعد جا کر پھر وہ معاملہ درپیش ہوگا، لیکن آج بچی کی پیدائش ہوئی، ماں باپ آج پہلے دن سے پریشان ہو جاتے ہیں، گویا کہ 15-17 سال کے بعد جو معاملہ پریکٹیکلی درپیش ہونا تھا، ہم 15-17 سال پہلے ہی اس کی پریشانی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں اور ایسی پریشانی اوڑھ لیتے ہیں کہ یہ سارا جو وقت ہے یہ بھی ٹینشن کے اندر گزرتا ہے۔ بچہ پیدا ہو گیا، اب اس کی تعلیم، اس کا جو ہے وہ مستقبل اور اس کا روزگار، اس کے اندر ایسا پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم پریشانی کو اوڑھ لیتے ہیں۔ دیکھیے، فیوچر پلاننگ کرنا کوئی منع نہیں ہے، آپ مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں، بھلے بچی ہو بچہ ہو، اچھی بات ہے، لیکن میں جو عرض کر رہا ہوں آپ اس کو سمجھ رہے ہوں گے کہ ایک ہے مستقبل کے بارے میں غور و فکر کرنا اور سوچنا، اور ایک ہے اس کو اپنے اوپر ایسا اوڑھ لینا کہ بلڈ پریشر کے مریض ہو گئے، شوگر کے مریض ہو گئے، یا ایسی ٹینشن لے لیے کہ اب جو ہے وہ تو معاملہ جب آنا ہے تب آنا ہے، ابھی سے 10 معاملات میں ہم اپنے آپ کو ابھی سے مبتلا کر لیتے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی ہمیں ابھی فی الحال سامنا نہیں ہے اور کچھ عرصے کے بعد سامنا ہوگا، تو اس کی ٹینشن ابھی سے نہ لیں، نمبر 1۔ نمبر 2، دوسری طرح کی جو پریشانیاں ہیں، ہو سکتا ہے کہ ساری زندگی وہ ہمیں درپیش ہی نہ ہو، لیکن ہم نے بہت ساری پریشانیاں اور ٹینشنز جو ہیں وہ خود پال رکھی ہوتی ہیں، یعنی انہونی چیزیں اور ایسی ایک غیر یقینی کیفیت ہم اپنے دماغ پہ سوار کر لیتے ہیں، یار ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا، پتہ نہیں ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا، بھلے وہ ہمارے انتقال تک وہ ہو ہی نہیں دنیا کے اندر، اس کا وہ کوئی نہ ہو، لیکن ابھی سے ہم اس کو اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں۔ تو یہ ایک مدنی نسخہ ہے، اس کو تھام لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر، ذات پر اپنے یقین کو اور توکل کو کامل کیجئے اور اپنی پریشانیوں کو ایک مرتبہ آپ لکھ لیں، اور اس میں سے اگر آپ غور کریں نا، میرے مشورے پر عمل کر لیں، اور اگر اس سے آپ کو فائدہ ہو تو آپ ہمیں کال کر کے بتائیے گا ضرور کہ آپ نے اس پر عمل کیا اور آپ کو فائدہ ہوا، تاکہ دوسروں کی بھی حوصلہ افزائی ہوگی۔ مشورہ یہ ہے، آپ لکھ لیں کہ آپ کو کیا کیا پریشانی ہے، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، 5، 10، 15، 20، 25، 30، جتنی ہیں وہ آپ ساری لکھ لیں۔ اب اس میں سے آپ غور کرتے چلیں گے کہ جو نمبر 1 میں نے لکھا ہے، یہ پریکٹیکلی اور حقیقی طور پر اس کا مجھے سامنا کتنے عرصے کے بعد کرنا پڑے گا۔ مثال ہے 5 سال کے بعد، سامنے لکھ دیں 5 سال، دوسرا 2 سال، تیسرا 15 سال، چوتھا مثال ہے 10 سال، یہ لکھ لیں۔ اب اس کے بعد نتیجہ نکالیے گا۔ میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ عز و جل اگر آپ نے انصاف کے ساتھ غور کیا تو شاید 30-40% تو مسائل وہ ہوں گے جو آج یا کل آپ کے ساتھ درپیش نہیں ہیں، کئی سالوں کے بعد درپیش ہوں گے۔ تو اللہ کے بندے، جس معاملے نے 5 سال کے بعد آپ کے ساتھ درپیش ہونا ہے، ابھی سے اس کی ٹینشن آپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو تو مائنس کر دیں، تو 30-40% آپ کی بیماریاں، آپ کی پریشانیاں، آپ کی ٹینشنیں جو ہے وہ ویسے ہی کم ہو جائیں گی، اور بقیہ جو ہیں اس کے لیے آپ جو ہے وہ غور و فکر کر لیجئے۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے جو بیان کیا گیا ہے کہ اپنی پریشانیوں کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اب ایک شخص بیمار ہے، روحانی علاج کے سلسلے میں کال کر رہا ہے اور اس کو ہم یہ مشورہ دیں گے کہ بھائی ابھی بیماری کی ٹینشن نہیں لو، بیماری آ ہی گئی ہے، سامنا ہے، اس کے اسباب نظر آ رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے پریشانی ہوتی ہے، میں ہوں، آپ ہوں، کوئی بھی ہو، ایک فطری بات ہے، اس سے مفر نہیں، لیکن
بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں. مثال ایک شخص ہے اور ایک بڑی تعداد ہے ایسی, کاروبار ہے, صحیح چل رہا ہے اس کا, اللہ تعالیٰ نے روزگار عطا فرمایا, گھر کا صحیح گزارا بھی چل رہا ہے, کچھ نہ کچھ بیلنس میں بھی رقم رکھی ہوئی ہے, لیکن ایک ٹینشن ہوتی ہے کہ اگر یہ ڈیزاسٹر ہو گیا اور اتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو پیسے کہاں سے آئیں گے. اب وہ جو ایک متوقع کہیں یا مستقبل بعید میں, اور وہ بھی ہو سکتا ہے حادثاتی طور پر کوئی چیز پیش ہو, آج سے اس کو سوچ کر اور اپنے اوپر اوڑھ کر جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کی چیزوں کو اپنی زندگی سے مائنس کریں, کچھ عملی اقدامات بھی کریں, انشاءاللہ عز و جل آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی پریشانیوں میں کافی حد تک جو ہے وہ کمی واقع ہو گئی ہے. انشاءاللہ. یعنی بہت پیارے ماشاءاللہ مدنی پھول آپ نے ارشاد فرمائے, بہت سارے مدنی پھول آپ نے دیے. یعنی تو نتیجہ ہمیں یہ ملا کہ ہم اپنے مسائل کے بارے میں کم سوچیں اور ان کے حل کے لیے پوری کوشش کریں. جی, حل کے لیے بھی کوشش کرتے رہیں. اور پہلے تو آپ نے کہا نا مسائل کے لیے, تو وہ مسئلہ بھی تو ہونا. جی, اب جیسے میں نے 2 مثالیں دی, اسی طرح آپ غور کریں گے, آپ کا تو شعبہ ہے, آپ کے پاس تو یعنی گھاٹ گھاٹ کے لوگ آتے ہوں گے, تو ایک ایسی پریشانی بعض اوقات اوڑھ کے اتنا ٹینشن میں ہوتے ہیں کہ جو ہو سکتا ہے وہ دنیا سے جانے تک اس کو درپیش ہی نہ ہو. بالکل. تو کم از کم اس کو تو مائنس کریں نا. ہاں ٹھیک ہے, ایک ظاہری جو چیز نظر آ رہی ہے یا قریب واقع ہونے والی ہے, کوئی بھی ایسی صورتحال ہے, تو اس کے بارے میں زیادہ غور و فکر کرنا یا اس کے بارے میں تھوڑا بہت پریشان ہونا یا اپنے اوپر اس کو تھوڑا سا اوڑھنا ایک حد تک وہ سمجھ میں آتا ہے. لیکن ایک آپ کے پاس آتے ہوں گے لوگ, یعنی ایسی چیز ہے کہ وہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, اور اس پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کہ ٹینشن میں بیچارے وہ حقیقی امراض کے جو ہے نا وہ شکار ہو جاتے ہیں, اور ٹینشن خود ایک بہت بڑا مرض ہے. بالکل. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, شکوہ شکایت نہیں کرنا چاہیے, مایوس نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اگر کوئی آزمائش آ جائے, کوئی پریشانی آ جائے, کسی مصیبت میں ہم مبتلا ہو جائیں, تو اس صورت میں بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں کہ جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے کرم سے عطا فرمائی ہیں. ہم اور بھی تو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی استعمال کر رہے ہیں, ان نعمتوں کو ہی ہم دیکھ لیں. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو لا تحصوها, تم شمار نہیں کر سکتے, گن نہیں سکتے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, مایوس نہیں ہونا چاہیے اور مایوسی کو اپنے اندر سے نکال لیں. انشاءاللہ عز و جل دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب ہوگی. آئیے مدنی چینل کے ناظرین, آپ کے جوابات کی طرف ہم بڑھتے ہیں. جو آپ نے استخاروں کا کہا, الحمدللہ عز و جل آپ کے استخارے کر دیے گئے. ایک اسلامی بھائی کی قول تھی, آپ نے کہا کہ زوجہ کو دورے پڑتے ہیں اور کافی علاج کروایا لیکن شفا حاصل نہیں ہوئی. اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے. آپ کے گھر والوں کا استخارہ کیا گیا, استخارے میں فی الوقت بیماری کے اثرات ہی کا اشارہ آ رہا ہے, بیماری کے علامات کا اشارہ آ رہا ہے. آپ کے گھر والوں کے ساتھ کوئی عملیات, کوئی بندش, کوئی جادو وغیرہ اس طرح کا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا. اب اس کا روحانی علاج, اس کا حل آپ سماعت فرما لیجئے. آپ کے گھر والوں کو چاہیے کہ وہ 1000 مرتبہ یا حیو, اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یا حیو, 1000 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیں اور اپنے اوپر دم بھی کر لیں. انشاءاللہ عز و جل یہ دورے پڑنا بند ہو جائیں گے. اور آپ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرما لیجئے, اپنے گھر والوں کے لیے تعویذات عطاریہ حاصل کر لیجئے. انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. بشارت بھائی مرکز الاولیاء لاہور سے, آپ نے قول کیا, آپ نے کہا کہ میری کمر میں درد رہتا ہے, روحانی علاج بتا دیجئے. تو اب آپ سماعت فرما لیجئے, تحریر بھی فرما لیجئے. آپ کو چاہیے کہ آپ درد کے مقام پر ہاتھ رکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیجئے. اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد و احاذر. ایک بار پھر سماعت فرما لیجئے, اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد و احاذر. یہ روحانی علاج مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ گھریلو علاج میں لکھا ہوا ہے. یہ کتاب آپ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل فرما سکتے ہیں, اس میں سے آپ پڑھ سکتے ہیں. عمل کیجئے, انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. شبیر بھائی آپ کی قول تھی, آپ نے کہا کہ بہت عرصے سے میں کام کر رہا ہوں لیکن ہر کام میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے, آپ کے جائز کاموں میں آنے والی رکاوٹوں کو دور فرمائے. بہت پیارا روحانی علاج آپ کے لیے عرض کرنے لگا ہوں شبیر بھائی, آپ تحریر فرما لیجئے, اپنے پاس لکھ لیجئے. ایسا روحانی علاج یہ ہے
آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 100 مرتبہ یا مؤخرو، اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام ہے یا مؤخرو، روزانہ 100 مرتبہ آپ پڑھ لیا کریں، آپ کے تمام جائز کام پورے ہو جائیں گے۔ اور یہ عمل ایسا ہے، یہ روحانی علاج ایسا ہے مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ کے ساتھ بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو کہ آپ جو کام شروع کرنا چاہتے ہیں یا جو کام آپ کر رہے ہیں، اگر آپ کے ان جائز کاموں میں رکاوٹیں آ رہی ہوں یا وہ کام پورا نہیں ہو رہا ہو، تو آپ مایوس نہ ہو، صدق کے دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ آپ 100 مرتبہ یا مؤخرو پڑھیں، پھر آپ اس کام کو کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے وہ تمام جائز کام پورے ہو جائیں گے۔ یہ روحانی علاج بھی مدنی پنصورہ کے بعد فیضان اوراد میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد ذوالفقار بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ گھر میں بہت زیادہ پریشانیاں ہیں اور بچیوں کے رشتوں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو رشتوں میں رکاوٹ دور ہونے کا روحانی علاج ایک بار پھر سماعت فرما لیجیے۔ جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہوں تو انہیں چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے 41 مرتبہ سورہ اخلاص اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھ کر صرف شادی کے لیے دعا مانگیں۔ اس میں نیت یہی ہونی چاہیے کہ شادی میں ہر قسم کی خلاف سنت، ناجائز رسمیں بشمول فلمیں، ڈرامے، گانے باجے وغیرہ سے بچیں گے۔ اور اس عمل کی مدت 90 دن ہے، 90 دن تک مسلسل آپ کے گھر والے اس عمل کو جاری رکھیں، انشاءاللہ عز و جل رشتوں میں رکاوٹیں دور ہوں گی، نیک صالح رشتے نصیب ہوں گے۔ اور گھر میں پریشانیاں دور ہونے کا روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ گھر میں مدنی ماحول قائم ہو جائے، گھر میں امن و سکون قائم ہو جائے، بہت پیارا روحانی علاج مدنی پنصورہ میں لکھا ہوا ہے۔ وہ روحانی علاج یہ ہے، قرآنی آیت ہے، قرآنی دعا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ہر نماز کے بعد کم از کم 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کریں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ قرآنی دعا ہر نماز کے بعد کم از کم 1 مرتبہ آپ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل گھر میں مدنی ماحول قائم ہوگا، گھر میں امن و سکون قائم ہوگا، گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا، پریشانیاں بھی دور ہو جائیں۔ اور اللہ کرے گھر میں مدنی ماحول بنانے والے جو 12 مدنی پھول امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بیان فرمائے ہیں، فیضان سنت میں بھی یہ مدنی پھول لکھے ہوئے ہیں، چاہے تو آپ فیضان سنت میں سے آپ یہ مدنی پھول پڑھ لیں، اس کے مطابق ان مدنی پھولوں کا آپ نفاذ گھر میں کیجئے، انشاءاللہ عز و جل گھر امن و سکون کا گہوارہ بنے گا اور پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، جن اسلامی بھائیوں کے استخارے کیے گئے، ایک بات پھر یہ سماعت فرما لیجئے کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کی کالز کی طرف ہم بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا خواب بیان کر رہے ہیں اور کس چیز کے بارے میں، اپنے کس مسئلے کے بارے میں روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ مزید کالز چلا دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا خواب یہ ہے کہ میں حرم شریف میں ہوں اور میں نے ایک شخص کو وہاں مارا، اس نے مجھے پکڑا اور معاف کر دیا، اس خواب کی تعبیر بیان فرما۔ حرم میں ہوں، حرم کی زیارت کی اور آپ نے ایک شخص کو مارا لیکن اس نے آپ کو معاف کر دیا، انشاءاللہ عز و جل ضرور بتائیں گے ہم آپ کو خواب کی تعبیر۔ مزید کالز چلا دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مظہر اقبال افطاری عرض کر رہا ہوں، کنگ چنن تحصیل وزیر گویرا سے۔ میرے بچوں کی امی کو خواب آیا تھا کہ آسمان پر ایک چاند کی طرح کا نا نام لکھا چاند ہے، اور مجھے رات کو نا خواب کے اندر ہی کہتی ہے کہ یہ، میں کہتا ہوں یہ میرا ہے، وہ کہتی ہے نہیں اثر رضا کا ہے۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے اس پر نام لکھا گیا اثر رضا، اور روشنی سیدھی نیچے آ رہی ہے، زمین کے قریب آ کر روشنی پھیل جاتی ہے۔ تو اس خواب کی تعبیر انشاءاللہ نظر اقبال بھائی، آسمان پر آپ کے گھر والوں نے خواب دیکھا ہے کہ آسمان پر چاند ہے، آپ کہتے ہیں کہ وہ میرا ہے، آپ کے گھر والے کہتے ہیں کہ میرا ہے، روشنی بھی دیکھی، انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو اس کی تعبیر بتاتے ہیں۔ مزید کالز ہوں تو وہ بھی چلا دیجیے گا۔ میرا نام ہے عاجی رشید، میں راولپنڈی سے بول رہا ہوں، اور میری بیوی جو ہے اس کو کمر سے لے کر گھٹنے تک شدید قسم کا درد ہوتا ہے مغرب کے ٹائم، تو میں اس کا استخارہ کراتا ہوں۔ میری بیوی کا نام ہے بشرا بھی، اور اس کی والدہ کا نام ہے فضل جان۔ انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو استخارہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں اس کا جواب۔ مزید کالز ہوں تو وہ بھی چلا دیجیے گا۔ جی، ان کے والدہ کا نام سائرہ ہے اور بھتیجے کا نام ہے ساجد جی، جو 3-4 سال ہو گئے گم ہو گیا، ابھی تک ملا نہیں ہے۔ بھتیجا آپ کا گم ہو گیا ہے 3-4 سال سے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے
ہم آپ کو اس کا روحانی علاج بتاتے ہیں. مزید کالز ہوں تو وہ بھی چلا دیجیے گا. اور میں نے اپنے بیٹے کے لیے استخارہ کروانا ہے. پڑھائی میں دل نہیں لگتا. اس کا نام ہے محمد عبداللہ. اس کی والدہ کا نام سمیرہ. پڑھائی میں دل نہیں لگتا عبداللہ بھائی کا. انشاءاللہ عز و جل آپ کو ہم بتائیں گے اس کا روحانی علاج بھی اور استخارہ بھی کرتے ہیں. مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اکرم اطاری ہے. پنجاب سے ضرورت کے شہر گیلوار ڈویژن بابن اللہ سے بات کر رہا ہوں. میری والدہ کا نام غلام سرور ہے. انہیں 1 ماہ سے ٹی بی ہے. ان کا روحانی علاج فرما دے. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اکرم بھائی اپنی والدہ کی صحتیابی کے لیے دعا بھی کرتے رہیں. آپ خوب خدمت کیجیے والدہ کی. آپ والدہ کی خدمت کرنا، والدین کی خدمت کرنا بڑی سعادت کی بات ہے. اور ظاہر نصیب آپ دعوت اسلامی کی سنتوں کی تربیت کے لیے مدنی قافلے میں سفر کر کے وہاں جا کے آپ اپنی والدہ کے لیے دعا کیجیے. اللہ کے کرم سے امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل آپ کی والدہ صحت یاب ہو جائیں گے، شفا نصیب ہوگی. جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس طرح کی بہت ساری مدنی بہاریں آپ سنتے بھی رہتے ہوں گے اور مدنی چینل پر بھی آپ دیکھتے رہتے ہوں گے کہ فلاں کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، اس نے اور ان کے گھر والے بیمار تھے، ان کے بچے بیمار تھے، تو وہاں مدنی قافلے میں سفر کر کے وہاں جا کے دعا کی، الحمدللہ عز و جل شفا نصیب ہوئی. تو آپ بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اکرم بھائی مدنی قافلے میں سفر کر کے دعا کیجیے اپنی والدہ کی صحت یابی کے لیے. انشاءاللہ عز و جل والدہ کو شفا نصیب ہوگی. آپ کے استخارے بھی کیے جائیں گے مدنی چینل کے ناظرین. روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو ہم بتاتے ہیں. اس طرف آنے سے پہلے خوابوں کی تعبیروں کی طرف ہم بڑھتے ہیں. 2 اسلامی بھائی تھے، انہوں نے خواب بیان کیے. ایک نے تو کہا کہ میں حرم میں ہوں، وہاں دیکھا کہ ایک شخص کو میں نے مارا ہے لیکن اس نے معاف مجھے کر دیا ہے. ایک تو اس کے خواب کی تعبیر بیان فرما دیجیے. اور دوسرا خواب بیان کیا نظر اقبال بھائی نے. ان کے گھر والوں نے خواب دیکھا ہے کہ آسمان پر ایک چاند ہے، بہت ساری روشنی اس میں نظر آ رہی ہے. وہ کہتے اس پر نام بھی لکھا ہوا انہوں نے دیکھا. کہتی ہیں کہ یہ میرا چاند ہے. اس طرح کی کوئی بات انہوں نے بیان کی. ان دونوں خوابوں کی تعبیر بیان فرما. جو پہلا خواب بیان کرنے والے اسلامی بھائی ہیں تو غور کر لیں کہ کسی گناہ کی عادت میں مبتلا تو نہیں. اگر کوئی بھی ایسا معاملہ دیکھیں تو اسے توبہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے. ویسے بھی ہر شخص کو اپنے بارے میں غور و فکر کرتے رہنا چاہیے، اور اگر کوئی غلطی ہو جائے، کوئی خلاف شرع کام ہو جائے، اس سے فوراً توبہ کرنی چاہیے. اور ایک تو ہوتا ہے کہ ایک گناہ کبھی کبھار ہو گیا، وہ بھی ہلاک کرنے والا ہے، لیکن بعض اوقات کسی گناہ کی جو ہے وہ ہمیں عادت سی ہو جاتی ہے اور معاذ اللہ اس گناہ سے ہم باہر نہیں نکل پاتے اور کنٹینیو اس کو کرتے چلے جاتے ہوں. تو ایسا جو ہے کسی گناہ کا عادی ہو جانا، مثال کے طور پر نماز قضا کرنا اور اس قضا کرنے پر عادت بنا لینا، مداومت اختیار کر لینا، تو یہ بہت زیادہ خطرناک اور ہلاکت میں ڈالنے والا ہوتا ہے. تو غور کر لیجئے، اگر آپ کو ایسا کچھ نظر آئے، محسوس ہو، تو فوراً جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اس کی بارگاہ سے معافی کا سوال کر لیجئے. جو دوسرا سوال تھا ہمارے نظر حسین بھائی کا، ان کی بچوں کی امی نے خواب دیکھا، تو آپ کے تعبیر کے بارے میں یہ عرض ہے کہ کسی معاملے میں آپ دونوں میں، آپ میں اور بچوں کی امی میں ڈسپیوٹ ہے، کوئی جھگڑا ہے، معاملہ ہے. اگر آپ اس کو آسان انداز پر حل کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ضرور کسی اچھے نتیجے پر آپ دونوں پہنچ جائیں گے. تو غور کر لیجئے، ہو جاتا ہے بعض اوقات کسی معاملے پر جو ہے ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے اور دونوں کی رائے جو ہے وہ مختلف ہو جایا کرتی ہے. تو اگر کوئی ایسا معاملہ آپ کے گھر میں جاری ہے تو اشارہ یہ ہے، تعبیر یہ ہے کہ اگر آپ ٹھنڈے دل سے آسان انداز پر بیٹھ کر اس معاملے پر غور کریں گے اور اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ضرور حل نصیب ہوگا. اب یہ آپ پر ہے کہ آپ کتنی کوشش کرتے ہیں اور کتنی جلدی کوشش کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر آپس کے معاملات ہمارے درست نہ ہوں تو انہیں آسان انداز پر درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آپ کے استخارے بھی کر دیے گئے.
جوابات کی طرف ہم بڑھتے ہیں. جوابات بھی آپ سماعت فرما لیجئے. جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کا کہا الحمدللہ عز و جل ان کے استخارے کیے گئے. جوابات آپ تحریر فرما لیجئے. سب سے پہلے ہمارے رشید بھائی آپ کی قول، آپ نے کہا کہ گھر والوں کو کمر میں درد رہتا ہے اور کافی عرصے سے ان کی کمر میں شدید درد ہے. اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے. استخارہ آپ کے گھر والوں کا کیا گیا. استخارے میں بظاہر کوئی عملیات، کوئی بندش، کوئی اثرات وغیرہ آپ کے گھر والوں کے ساتھ اس طرح کا کوئی اشارہ نہیں آیا. فی الوقت نظر بد اور بیماری کے اثرات کا اشارہ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، ان کی اس بیماری کو گناہوں کا کفارہ بنائے. روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجیے. آپ کے گھر والوں کو چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ آیت مبارکہ سورۃ الحشر پارہ 28، سورۃ الحشر کی آیت مبارکہ ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ آیت پڑھ کر دونوں ہاتھوں پر دم کر کے آپ کے گھر والے درد کے مقام پر ملیں. انشاءاللہ عز و جل کمر کا درد جاتا رہے گا. تو پابندی کے ساتھ تا حصول شفا اس عمل کو جاری رکھیں. انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی. اور اس کے علاوہ آپ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرما لیجیے. اپنے گھر والوں کی اس بیماری کے تعویذات حاصل کیجیے. انشاءاللہ عز و جل آپ کی سوجا صحت یاب ہو جائیں گی. اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی. آپ نے کہا کہ میرا بھتیجا محمد ساجد یہ تقریباً 3-4 سال سے گم ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائیں. آپ کے بھتیجے کا استخارہ کیا گیا. استخارے میں فی الوقت یہ اشارہ آ رہا ہے کہ آپ کے بھتیجے خیر و عافیت کے ساتھ ہیں اور واپسی آنے کا بھی اشارہ آ رہا ہے کہ انشاءاللہ عز و جل واپس وہ آ جائیں گے. یعنی بہتری کا اشارہ آیا ہے. مایوس نہ ہو، دل برداشتہ نہ ہو. روحانی علاج بہت مجرب روحانی علاج ہے. اس کی فضیلت میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا. پہلے روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے. آپ کو یا آپ کے گھر والوں کو چاہیے کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد 41 مرتبہ سورہ والضحیٰ، قرآن پاک کے 30ویں پارے میں یہ سورہ والضحیٰ ہے. عشاء کی نماز کے بعد 41 مرتبہ سورہ والضحیٰ بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھ کر گھر کے جو 4 کونے ہیں ان 4 کونوں میں سے 2 کونوں میں اذان دیجئے اور 2 کونوں میں تکبیر کیجئے. پھر آپ اپنے بھتیجے کی واپسی کے لیے دعا کیجئے. انشاءاللہ عز و جل 1 ہفتے کے اندر وہ آپ کے بھتیجے واپس آ جائیں گے. اس کی فضیلت کے بارے میں لکھا ہوا ہے مدنی پنصورہ میں. یہ جو آپ کو روحانی علاج بیان کیا گیا مدنی پنصورہ کے باب فیضان اورات کے صفحہ نمبر 233 پر یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے. اگر ابھی آپ کو یاد نہ ہو سکا ہو تو آپ مدنی پنصورہ حاصل فرما لیجئے مکتبۃ المدینہ سے. اس میں یہ روحانی علاج مکمل لکھا ہوا ہے. عشاء کی نماز کے بعد 41 مرتبہ سورہ والضحیٰ بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں. پڑھنے کے بعد گھر کے 2 کونوں میں اذان دیجئے اور 2 کونوں میں آپ تکبیر کہہ لیجئے. پھر آپ اپنے بھائی کی واپسی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے. 1 ہفتے کے اندر انشاءاللہ عز و جل آپ کے بھتیجے واپس آ جائیں گے. اور مزید یہ کہ آپ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرما لیجئے. گھر میں دبانے کا ایک مخصوص تعویذ ہے وہ آپ کو دیا جائے گا، وہ حاصل فرما لیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کے بھتیجے واپس آ جائیں گے. اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی کی قول دی. آپ نے کہا کہ میرا بیٹا عبداللہ ان کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا. تو آپ کے بیٹے کا استخارہ کیا گیا. استخارے میں فی الوقت نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. آپ کے بیٹے کے ساتھ سستی کا بھی اشارہ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. روحانی علاج اس حوالے سے سماعت فرما لیجیے. بہت مجرب روحانی علاج ہے. جن والدین کو اپنے بچوں سے یہ شکایت ہوتی ہے کہ میرے بچے پڑھائی میں محنت نہیں کرتے یا ان کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا یا وہ پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتے، تو وہ والدین بھی اپنے بچوں کے لیے اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں. وہ روحانی علاج یہ ہے، اور یہ روحانی علاج جو میں عرض کرنے لگا ہوں مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے فرعون کا خواب، اس میں یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نام یا اللہ یا رحمانو، یا اللہ یا رحمانو 101 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ اپنے بچوں کو پلا دیجئے. انشاءاللہ عز و جل پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا. یہ تو شاید سبھی کو چاہیے ہوگا وظیفہ، سب کو چاہیے ہوگا، اور بہت زیادہ جو ہے یہ ہر گھر کی ضرورت ہے. بالکل صحیح بات ہے. روزانہ بھلے روزانہ پلا دیں، روزانہ اسکول جانے سے پہلے، مدرسہ جانے سے پہلے، جامع جانے سے پہلے بالکل عمل کر سکتے ہیں، پلا سکتے ہیں. کوئی وقت کی قید نہیں ہے، اس میں کوئی وقت کی قید نہیں ہے. اور
جب چاہیں جس وقت چاہیں، لیکن تعداد کی قید ہے، یہ یاد رکھیے گا، جتنی تعداد بیان کی جا رہی ہے اتنی تعداد کے مطابق تو پڑھنا ہوگا. ایسا نہ ہو کوئی 101 کے بجائے 1001 مرتبہ پڑھ لے کہ میں زیادہ پڑھوں گا تو زیادہ جلدی فائدہ حاصل ہوگا، بچے کا پڑھائی میں زیادہ دل لگنا شروع ہو جائے گا. تو زیادہ کے چکر میں، زیادہ فائدہ حاصل کرنے کے چکر میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں. ایسا کیوں ہے تو اللہ کا نام ہی، اللہ تعالیٰ کا صفات میں. یاد رکھیے مدنی چینل کے ناظرین، اس حوالے سے میں عرض بھی کرتا چلوں، جتنے بھی اوراد و وظائف بیان کیے جاتے ہیں، جتنے بھی روحانی علاج بیان کیے جاتے ہیں، اور جتنی تعداد ان کی بیان کی جاتی ہے تو اتنی تعداد کے مطابق ہی پڑھا جائے. ان تعداد میں اپنی طرف سے کمی بیشی کرنا یہ درست نہیں ہے. علماء اس کی مثال یہ بیان فرماتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک تالا ہے، اس کی ایک اپنی مخصوص چابی ہوا کرتی ہے. اگر اس چابی کے دندانے کم یا زیادہ ہو جائیں تو وہ تالا نہیں کھلتا. تو ہم بھی جس اپنے جائز مقصد کے لیے، اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے جو بھی وظیفہ پڑھ رہے ہیں تو اس کی بھی ایک مخصوص تعداد ہوا کرتی ہے. اگر اس تعداد میں کمی بیشی ہو جائے تو ہمارا وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، ہمارا وہ جائز مقصد پورا نہیں ہوتا. ماشاءاللہ پوری ہونی چاہیے تعداد جو بیان کی گئی. مکمل ہونی. حضور جو آپ نے جو پچھلا وظیفہ بیان کیا، مجھے نہیں معلوم کہ اس کی وضاحتیں ہیں. ایسی ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ جو اذان کا آپ نے فرمایا تو کیا اس میں اس اذان میں بھی قبلے کی طرف منہ کریں گے؟ کیونکہ 4 کونے ہیں، اب ایک کونا یہ ہے، دوسرا وہاں ہے، تو اب وہ قبلے کی تعین ضروری ہے یا ویسے ہی اذان کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، اس میں قبلے کی تعین ضروری ہے، یعنی قبلے کی طرف رخ کر کے ہی اذان دی. یعنی اس کونے کی طرف، جیسے مثال ہے یہاں پر اسی کی مثال لیں، قبلہ یوں ہے جی، تو اب اور ایک کونا یہ ہے، تو یہاں کھڑے ہو کر چہرہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. کانوں میں انگلیاں؟ کانوں میں انگلیاں دینا بھی یہ دے سکتے ہیں. دے سکتے ہیں جی. جزاک اللہ. اچھا، عورت بھی کر سکتی ہے؟ عورت بھی عمل کر سکتی ہے، بالکل بات ہے، لیکن اس میں اس بات کی رعایت کی جائے قواعد و مخارج کی، صحیح تلفظ کی ادائیگی کی. اچھا، اس میں اوراد و وظائف پڑھنے میں، روحانی علاج پر عمل کرنے میں قواعد و مخارج کی رعایت بھی بہت ضروری ہے. صحیح. ہم اپنے ذوم میں، ہم اپنے گمان میں تو صحیح پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس میں بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں. یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین کو بھی میں عرض کرتا چلوں گا کہ جب بھی ہم کسی روحانی علاج پر عمل کریں، جو بھی وظیفہ پڑھنا شروع کریں، تو پڑھنے سے پہلے کسی کا اگر ہم سنا دیں تو انشاءاللہ عز و جل ہماری غلطیاں اگر ہوئیں تو وہ بھی درست ہو جائیں گی. ویسے بھی آسان ہے، جیسے مثال ہے وظائف میں جو طویل نہیں ہے تو اس میں 2 الفاظ ہیں، 3 الفاظ ہیں، تو بڑا آسانی سے ہم اس کو سنا سکتے ہیں، اور پھر یہ زندگی بھر کے لیے مفید ہوگا، کیونکہ بعض اوقات ایک ہی لفظ جو ہے وہ بہت سارے وظائف کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے. جی جی. تو بات چل رہی تھی پڑھائی میں دل لگنے کا روحانی علاج. تو مدنی چینل کے ناظرین، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جنہوں نے اپنے بیٹے کے لیے یہ روحانی علاج معلوم کیا، تو آپ 101 مرتبہ یا اللہ یا رحمانو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ اپنے بچوں کو پلا دیں. ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو اس وقت ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں وہ بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. آخر میں اکرم بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ والدہ کو ٹی بی ہے، اللہ تعالی شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے. روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے. آپ کی والدہ کو چاہیے کہ وہ روزانہ 115 مرتبہ یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو 115 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی. اکرم بھائی، آپ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرما لیجیے. اپنے والدہ کی اس بیماری کے لیے پلیٹوں والا ایک مخصوص عمل کیا جاتا ہے، 40 دن کا یہ عمل ہوتا ہے. اپنی والدہ کے لیے وہ پلیٹوں والا کورس کروا لیجیے. دیکھیں انشاءاللہ عز و جل 40 دن کا عمل مکمل ہونے سے پہلے اللہ کے کرم سے امید ہے آپ کی والدہ صحت یاب ہو جائے گی. دل کے دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ آپ رابطہ کیجئے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. آخر میں ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے، بالخصوص وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا. آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کی قول کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا آپ خواب بیان کر رہے ہیں اور کس خواب کی تعبیر آپ جاننا چاہتے ہیں اور کس مسئلے کے بارے میں آپ اپنا استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں. قول چلا دیجیے گا. میرا نام غلام ہو رہا ہے جی، والدہ کا نام حلیمہ ہے، میں پنڈی میں رہتا ہوں. میرا دل کا وال بند ہے، اگر چلوں تو سانس کی تکلیف ہو جاتی ہے. ایک روحانی علاج بتائیں. دل کا وال بند ہے، اللہ تعالی
آپ کے دل کو قرار نصیب فرمائیں اور شفا عطا فرمائیں انشاءاللہ عز و جل۔ روحانی علاج ہم آپ کو بتاتے ہیں، مزید کالز ہوں تو وہ بھی چلا دیجیے گا۔ میرا نام نقاش لطیف ہے اور میری والدہ کا نام ممتاز بیگم ہے، اور میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں۔ میں اپنی جاب کے سلسلے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ مجھے کوئی جاب نہیں مل رہی ہے، برائے مہربانی استخارہ کر کے میری جاب کے بارے میں بتا دیں کہ کب تک مل جائے گی اور کب تک فائنینشیل پرابلم ٹھیک ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ عز و جل۔ نقاش نام آپ نے بتایا، استخارہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ محمد نعیم، والدہ کا نام زہرہ۔ ایک تو میرا دماغ بالکل معاف ہے، دماغ کام نہیں کرتا، اور دوسرا میرے کمر میں وہ مورے کا درد ہے، ریڑھ کی ہڈی کا درد ہے، اور دائیں کندھے کا درد ہے۔ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے، آپ کی ان بیماریوں کو کفارہ سیئات بنا کر سبب ترقی درجات بنائیں انشاءاللہ عز و جل۔ نعیم بھائی اس حوالے سے آپ کو روحانی علاج ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھ لیجئے گا، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھ لیجئے کہ جو بھی روحانی علاج بتایا جائے تو اسے تحریر فرما لیجئے گا۔ مزید کالز ہوں تو وہ بھی چلا دیجئے۔ اللہ اکبر۔ ان کے استخارے پہلے کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل مزید آپ کی کالز کی طرف ہم بڑھیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ آپ استخارے کر لیں جب تک میں کچھ عرض کر دوں۔ خواب کے حوالے سے ایک سوال میرے بھی ذہن میں تھا جی، کہ اگر کوئی اچھا خواب دیکھنا چاہتا ہوں، مثلا میں چاہتا ہوں کہ خواب میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مجھے زیارت نصیب ہو، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زیارت نصیب ہو، اچھے خواب دیکھنے کی میری چاہت ہے مجھے، تو اس کا کوئی ایک عمل ہے کہ اگر میں اس پر عمل کروں تو مجھے ڈراؤنے خواب نظر نہیں آئیں گے، مجھے اچھے خواب نظر آئیں گے؟ ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ جو اس سلسلے میں شامل ہوں ان کے ذہن میں بھی ہو سکتا ہے کہ اس طرح کا سوال ہو کہ مجھے ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں اور میں ڈراؤنے خوابوں سے بچ جاؤں، اس طرح کا کوئی ایک عمل ہو۔ عرض کرتا ہوں۔ جی دو باتیں ہیں یہاں پر۔ ایک تو یہ کہ خواب میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی خواہش، تو اس کے بارے میں علماء کرام نے اور بڑی کثیر تعداد میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جو شخص سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہے اسے چاہیے کہ وہ درود پاک کی کثرت کرے۔ درود پاک ایک بہت ہی پیارا وظیفہ ہے، بہت ہی پیارا عمل ہے، اور اس کے بارے میں یہاں تک کہا گیا صرف یہی نہیں بلکہ کوئی بھی نیک اور جائز خواہش ہے، بلکہ ہمارے روحانی علاج والے اسلام بھائی بھی یہ بات بیان کرتے ہوں گے کہ اگر کسی کو کسی شے کا کوئی وظیفہ معلوم نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، رابطہ نہیں ہوا یا یاد نہیں رہا، تو اب وہ کیا کرے؟ تو درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جو ہر مرض کے لیے دوا ہے۔ آپ کے دل میں کوئی بھی نیک اور جائز خواہش ہے، اگر کوئی پرٹیکولر کوئی خاص وظیفہ آپ کے علم میں نہیں، تو اس نیت کو دل میں رکھتے ہوئے کثرت درود کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی وہ خواہش اللہ تبارک و تعالی پوری فرمائے گا۔ ڈراؤنے خواب آتے ہوتا ہے بعض اوقات، بڑے تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کے خواب آتے ہیں، آپ ہو سکتا ہے ڈر کر جو ہے وہ اٹھ بیٹھتے ہوں، یا بڑی ایک طبیعت پر بوجھ سا ہوتا ہے اور مسلسل یہ عمل آپ کے ساتھ دہرایا جا رہا ہو خواب میں، تو سونے سے پہلے 21 مرتبہ یا متکبرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء میں سے ہے، یہ پڑھ لیا کریں۔ مدنی پنصورے میں بھی یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے، اور اول آخر درود پاک پڑھ لیجئے، تو انشاءاللہ عز و جل ڈراؤنے خواب آنا جو ہے وہ بند ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات، ایک جنرل جو ایک بات ہے کہ اچھے خواب نظر آئیں، تو اس کے بارے میں ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، اور اس بات کو دیگر جو معبرین ہیں، جو علماء ہیں، تعبیر بیان کرنے والے، انہوں نے بھی لکھا ہے، ایک تو باوضو سوئیں، اور دوسرا سونے کی جو حالت ہے ہماری وہ اچھی ہونی چاہیے۔ یاد رکھیے کہ جو سیدھی کروٹ سوئے تو بہت امید ہے کہ سیدھی کروٹ جو شخص سوئے گا اسے اچھے اور سچے خواب نظر آئیں گے، اور ان کی تعبیریں بھی ہوا کرتی ہیں۔ جو الٹی کروٹ سوئے تو ممکن ہے کہ اس کی جو ہے وہ تعبیر ہو، سچا ہو، ورنہ جھوٹے خواب ہونے کی بھی امید ہے، یعنی 50-50 سمجھ لیجئے۔ اور جو شخص پیٹ کے بل سوئے، الٹا سوئے، ایک تو بڑا سخت ناپسندیدہ اس کو قرار دیا گیا ہے، اور حدیث پاک میں بھی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے الٹا سونے والے کو منع فرمایا۔
वैसे ही सोना ये मना है। और इसका साइड इफ़ेक्ट कह लीजिए या ख्वाबों के हवाले से इसका साइड इफ़ेक्ट कह लीजिए कि जो पेट के बल सोए और इस दौरान अगर कोई ख्वाब उसको नज़र आए तो वो ताबीरी एतबार से सच्चा बहुत कम होता है और अच्छे ख्वाब जो है वो इस तरह से सोने की हालत में नज़र कम आते हैं। वज़ू करके सोएं, बावुज़ू सोना वैसे ही बहुत बाइस सवाब है। फिर अच्छी अच्छी सोचों के साथ सोएं, दुरूद पाक पढ़ते हुए, वज़ाइफ पढ़ते हुए। सोने से पहले जो हमारी आखिरी गुफ्तगू हो या आखिरी जो लम्हात हैं उसमें हमारे ख़यालात जितने पाकीज़ा होंगे, जितने अच्छे होंगे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उतने ही अच्छे और सच्चे ख्वाब जो है वो आपको देखना नसीब होंगे इंशाअल्लाह। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, बहुत प्यारी प्यारी बातें माशाअल्लाह आपने समाअत फरमाएं कि हम अपनी सोचों को, अपनी ख़यालात को, अपने तफक्कुरात को पाकीज़ा रखें, अच्छी अच्छी नीयतें करके, अच्छी अच्छी सोचों के साथ, अच्छे अच्छे मनाज़िर अपने जहन में लाते हुए हम सोया करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अच्छे अच्छे ख्वाब हमें नज़र आएंगे और डरावने ख्वाबों से महफूज रहने का रूहानी इलाज भी आपने समाअत फरमा लिया, अमल भी समाअत फरमा लिया कि रात को सोने से पहले 21 मरतबा या मुतकब्बिर आप पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल डरावने ख्वाब नज़र नहीं आएंगे और पेट के बल नहीं सोना, इस पर भी नियत कर लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अमल करने की बरकत से डरावने ख्वाब नज़र नहीं आएंगे और सुन्नत के मुताबिक वज़ू करके सीधी करवट लेटेंगे, सोएंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अच्छे ख्वाब हमें नज़र आएंगे। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे इस सिलसिले ख्वाबों की ताबीरें, रूहानी इलाज और इस्तिखारा का वक्त अब ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मसाइल भेजने के लिए, इस्तिखारे करवाने के लिए, रूहानी इलाज मालूम करने के लिए हमारा पता भी नोट फरमा लीजिए। सिलसिला रूहानी इलाज और इस्तिखारा, आलमी मदनी मरकज़, फ़ैज़ान मदीना, पुरानी सब्ज़ी मंडी, बाबुल मदीना, कराची। आइए मदनी चैनल के नाज़रीन, आखिर में हम अपने अज़म का भी इजहार कर लेते हैं और अपने मदनी मकसद को भी दोहरा लेते हैं। वो मदनी मकसद जो हमें शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने अता फरमाया है कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। कहते रहते गए दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की।